بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے میں نے اپنے چینل شروع کرتے یہ بات کہی تھی کہ میں فقہی مسائل پر گفتگو کیا کروں گا۔ درمیان میں ایک معاملہ آیا اور وہ ایسا تھا کہ اس کا نوٹس کرنا ضروری تھا، وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی، لیکن آج پھر ہم اپنے سفر کی طرف دوبارہ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے تاریخ قربانی، مقاصد قربانی اور پھر مسائل قربانی۔ تاریخ قربانی کے حوالے سے یہ بات قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا تصور بنو نوع انسان میں اللہ کی طرف سے آیا اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے قربانی کا حکم ہوا، کیونکہ ان میں تنازع تھا، ایک سچا تھا ایک جھوٹا تھا۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ قرآن کریم ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو ایک سے کہ آدم علیہ السلام کے بچوں کا ذکر کریں کہ ان دونوں نے قربانی کی، ایک ہی قبول کر لی گئی، ایک ہی نہیں قبول کی گئی۔ جس کی کر لی گئی وہ سچا تھا، وہ حابیل تھا، اور جس کی نہیں کی گئی وہ جھوٹا تھا، وہ قابیل تھا۔ حابیل نے چونکہ وہ کاشتکار تھا اس نے غلہ پیش کیا تھا، اور قابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا یا بکریاں پالتا تھا، یعنی وہ فارمر تھا، اس لیے اس نے بکری پیش کی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہیں ہوئی۔ یہ قربانی کا تصور، اس کا معنی یہ ہے کہ قربانی کا تصور کو سیلف میڈ یا انسانوں کا بنایا ہوا تصور نہیں ہے، جیسے کہ بت پرستی وغیرہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پہلا تصور تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے قربانی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سلسلہ چل نکلا، ہر نبی کے دور میں قربانی ہوتی رہی، اور اس کا طریقہ وہی تھا جو آدم علیہ السلام کے بچوں کے لیے تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ کھا جاتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی، جس کی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ جاتی تھی۔ یہ معیار تھا کہ کس کی نیت صاف ہے کس کی نہیں، کس کا کون حق پر ہے قربانی کے سلسلے میں، کس کا مال حلال ہے کس کا نہیں۔ یہ ایک حق اور باطل اور حلال اور حرام کی پہچان کے لیے ایک طریقہ تھا۔ قربانی کا تصور پھر ہوتے ہوتے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر آ کر ایک انتہا پر جا پہنچا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں پر سیدھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے اچھی چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ خواب میں آپ نے سوچا کہ مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں اب دو خاندان بن گئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت تو جاری ہوئی، اور قربانی کا وہ تصور جو آدم علیہ السلام سے آ رہا تھا وہی تصور ان میں جاری رہا کہ قربانی کے لیے ہر سال کچھ مال دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی قربانی کھا جاتی تھی، اور اس جس کی نہیں ہوتی تھی قبول نہیں کھاتی تھی۔ بلکہ اسرائیلیوں نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ اگر سچا نبی ہے تو جیسے ہمارے ہاں قربانیوں کا تصور تھا کہ قربانی کیوں نہیں آتی اس کی قربانی کو کھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایسے نبی پہلے آئے تھے جن کی قربانی آ کے کھا جاتی تھی، تم نے ان کو پھر کیوں قتل کیا؟ مقصد یہ کہ اس خاندان میں قربانی کا وہ تصور جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا وہ برقرار تھا، اور ان کا فیصلہ اسی پر ہوتا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسری جو شاخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بعد تقریباً 90-100 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اور جب آپ 14 سال کے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا۔ پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قربان کرو۔ جب وہ ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کروں گا۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود صرف ابراہیم علیہ السلام کی خلوص کی آزمائش تھی، وہ ہو گئی۔ اور جب فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں اللہ کے حکم پر جھکا بیٹھے اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جبین کے بال یعنی اپنی پیشانی کے بال جھکا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم کے فدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے اس کو ایک بہت بڑی ذبح کا فدیہ عطا فرمایا۔ تو خیر بہرحال
اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دمبا ذبح کروایا جو جنت سے بھیجا گیا تھا، اور یہ دمبا ذبح ہونے کی، یہ قربانی کا یہ جو تصور یا جانور کا ذبح ہونے کا تصور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جاری ہو گیا اور آج تک وہ جاری ہے۔ یہ قربانی کا دوسرا راستہ تھا جو کہ اسلام میں آیا۔ اب رہا یہ بات کہ اس قربانی کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، کہ یہ جانوروں کی قربانی کیوں کی جاتی ہے، تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بات پر ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ کائنات کا واحد مالک ہے اور آخری حکم اس کا ہے۔ اب اس کی تمام چیزیں جب اس کی ہیں تو اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی چیز کا کیا مصرف کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مصرف بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تاکہ یہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جانور ان کے منافع کے مقامات پر آئیں۔ منفعت کے مقام دو ہیں، دنیا میں تجارت کے ذریعے سے پیسہ کمانا، اور آخرت میں اس کا جو مقصد ہے وہ آگے حدیث پاک کے ذریعے سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اب یہاں بھی یہ بات طے ہوئی کہ جانوروں کی قربانی کا جو حکم ہے وہ انسانوں نے خود نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس بات کے لیے کہ یہ چونکہ میری لی چیزیں ہیں یہ جانور، لہذا مجھے پسند ہے کہ میرا نام ان پر لیا جائے، ان کو ذبح کیا جائے اور کھلایا کس کو جائے، دولت مندوں یا بڑے بڑے لوگوں کو نہیں، نہایت ہی مجبور بے کس لوگوں کو کھلایا جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے اطعموا البائس الفقیر، اور کھلاؤ اس شخص کو جو کہ مصیبت زدہ فقیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں یا اللہ نے یا اسلام نے قربانی اس لیے لازم کی ہے تاکہ جن لوگوں کو سال بھر تک کوئی اچھا کھانا نہیں ملتا، گوشت نہیں مل سکتا، اور یہ کہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا اس طریقہ سے جو ساری استطاعت ہیں وہ قربانی کریں اور پھر اس کا کھانا ان لوگوں کو دیں کہ جو کمزور اور بے کس لوگ ہیں۔ یہ قربانی کا تصور اسلام میں آیا کہ غرباء اور مساکین کے لیے جانور قربان کیے جائیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی اس کو کیا اس کے بجائے ہم اگر پیسے دے دیں کسی غریب کو تو کیا وہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہی غریبوں کے لیے، اس کو وضع کرنے کا وجہ یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہو، اور تو پھر پیسے دینے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو آپ پیسے دے دیتے ہیں، اس کے بجائے اگر جانور خریدتے ہیں تو جانوروں کی افزائش سے لے کر خریدنے اور آگے تک جتنا وہ پیسے کا ایک بھاؤ ہوتا ہے وہ بھاؤ رک جائے گا، اور اس طریقہ سے معاشرہ جو ہے وہ خوشحالی کے بجائے بدحالی کی طرف چلتا چلا جائے گا، کیونکہ کچھ ایک آدمی نے بیک وقت پیسے کھا لیے، لے لیے، اور نہ وہ پیسہ کہیں پیچھے گیا نہیں آگے گیا، اس طرح معاشرہ جو ہے وہ خوشحالی کی بجائے بدحالی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب اس کے بجائے جب جانور خریدے جاتے ہیں تو لوگ ان کو پالتے ہیں، ان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کو لا کے بیچتے ہیں، اور بیچنے کے بعد وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، اور جو خریدنے والے ہیں اللہ کے نام پر ان کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور غریب مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے مسکینوں کے بھلے کے ساتھ مالداروں کی دولت کا بھی آپس میں دولت منکم، کہ تم پیسے کو سانپ بن کے نہ بیٹھے رہو بلکہ اس کو تقسیم کرتے رہو، دوسروں تک پہنچاتے رہو اس کو۔ یہ ہے اصل مقصد اس کا قرآن کریم کی روح سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قربانی کے مقاصد میں ایک مقصد تو یہ آ گیا، دوسرا اس کا دوسرا مقصد یہ ہے، قرآن کریم میں نہیں حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض، کہ نبی کریم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم خون بہانے سے بہتر یا قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں کرتا، اور
اللہ کے نزدیک اس سے پیارا کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن جو ذبح کیے جاتے ہیں اس طرح آئیں گے کہ اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور وہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ مطلب وہ ان کی سینگوں، بالوں اور کھروں سے مراد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یہاں پر تو کھر اور بال ہیں، لیکن وہاں پر نیکیوں کے طور پر اس کے نام اعمال میں کھل جائیں گے۔ اور اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مقصود اسلام کا اس دنیا میں ان جانوروں کی صرف ایکسچینج نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ آخرت پر اگر ایمان ہے تو آخرت میں ایک بہت بڑا مرحلہ ہے حشر کا، پھر اس کے بعد صراط کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس قربانی کے جانوروں کے لیے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے جانوروں کو موٹا کیا کرو کیونکہ یہ صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو یہ جانور ہمارے لیے چونکہ آگے جا کر سواریاں بنیں گی، اور صراط اتنا مشکل عمل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں، کچھ ہوا کی طرف گزریں گے، کچھ بجلی کی طرف گزریں گے، کچھ گھوڑے کی طرف گزریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو آنکڑے پکڑ کر تو پکڑیں گے، زخمی کر دیں گے لیکن بچ جائیں گے، کچھ کو پکڑ کر پھینک دیں گے۔ تو وہاں پر اگر ہمیں سواری مل جاتی ہے تو ان آنکڑوں سے ہم بچ جاتے ہیں اور سیدھے جنت میں جاتے ہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس طرح یہ آخرت کے اندر ہماری تیاری ہے ان جانوروں کے ذریعہ سے کہ یہ ہمیں آگے جا کر فائدہ پہنچائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا خون نبی پاک نے فرمایا کہ یہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بھی کہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قطعاً نہیں کہا جا سکتا ہر عمل کے بارے میں کہ وہ قبول ہو گیا، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر صورت میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر وسعت ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب مت آئے، اس لیے کہ اس کے دل میں غریبوں کی، مسکینوں کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور اسلام مساکین اور غرباء کی ہمدردی کے لیے آیا ہوا دین ہے، یہ دولت مندوں اور بڑے لوگوں کا دین نہیں ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے مقاصد میں بنیادی مقصد غرباء اور مساکین کی ایک تو ان کی مدد کرنا ہے، اور دوسرا آخرت میں ہمارے اعمال نامے میں ان کا موجود ہونا تاکہ ہماری سواریاں بنیں اور رات سے گزر سکیں، یہ اس کے بنیادی مقاصد ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب قربانی کے جو مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔